حاصل کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. آجو میں پڑھ دینا، فکرہ پڑھنا ہر وقت تصور آجو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا. کاش محشر میں دستے شہبت سے یہی چیز ملی ہو، دستے شہبت سے یہی چیز ملی ہو. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. ہے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد
کی میرے دل میں بسی ہو. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں روشنی ہوتی تھی. سہیلیوں نے پوچھا کہ اے دائی حلیمہ، تو نے تو کبھی رات کو بھی تیرے گھر میں روشنی نہیں ہوتی تھی اور اب دن کو بھی دیا جلائے رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو سارے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے. سہیلیوں نے پوچھا کہ حلیمہ یہ بتا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عزت کیوں کرتی ہے، اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. حضرت ابو جہل آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو آپ کو نبی مان جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہی کہہ دے کہ یہ کیا ہے تو پھر کیسا ہو. کنکر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کسی نے کنکروں سے پوچھا کہ تمہاری صفت تو بولنے کی نہیں ہے، یہ قوت گویائی کہاں سے آئی؟ تو کنکر پکار اٹھے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مگر کوئی چیز دکھا دیں جس سے میرا ایمان تازہ ہو جائے، یقین مضبوط ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا چیز تجھے چاہیے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ درخت چل کر آ جائے تو مان جاؤں گا اور ایمان مضبوط ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں بلاؤں گا، تو خود ہی جا کے اس کو بول دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں. تو وہ صحابی جاتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں تو درخت چل کر آ جاتا ہے، جڑیں اکھاڑتا ہے اور آ کے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے پوچھا درخت سے کہ اے درخت، تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، جہاں اگتا ہے وہیں رہتا ہے اور بوڑھا ہونے تک وہیں کھڑا رہتا ہے، تو اس میں چلنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو چل کر آ گیا؟ تو درخت نے جواب دیا، سننے والے کان نے سنا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. دل تو چاہتا ہے کہ اسی ایک شعر پہ ہی آج کی محفل ہو جائے، آج کی رات گزر جائے، مگر وقت کم ہے. ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نعمان نواز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں
مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو نے ہی تو کی تھی میں تو مر جاتا گر میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں تیرا ہی کرم ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں تیرا ہی کرم ہے مجھ کو جھکنے ہی نہیں مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار ایک بار پھر فلسطین میں ایک بار پھر فلسطین میں رستہ دیکھ رہی ہے رستہ دیکھ رہی ہے مسجد اقصی تیرا رستہ
देख रही है, मस्जिद अक़सा तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदां तेरा, कुछ नहीं मांगता। माशाअल्लाह। इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। ये वो मकाम था मकामे सहबा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली थी और हज़रत अली ने नमाज अभी अदा फरमानी थी। खैर वो वाक़या तो आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस असर को पलट आता है। किसी आँख ने ये नहीं देखा था कि डूबा हुआ सूरज वापस असर को पलट आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। किसी ने सूरज से पूछा कि ऐ सूरज, तुझमें आज ऐसी क्या बात हो गई कि तू कभी डूबा हुआ सूरज वापस नहीं आता, तो आज क्या बात हो गई कि तू डूबा और फिर वापस आ गया? तो डूबे हुए सूरज ने भी यही आवाज दी कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। और जब किसी मुसलमान के घर में कोई पैदा होता है या किसी की वफात होती है तो हर किसी को ये मकाम हासिल नहीं होता, हर किसी की ये खुशकिस्मती नहीं होती कि वो महफिल मिलाद का इनेकाद करें, मगर जो करते हैं उनसे आप पूछ लें तो यही आवाज़ देंगे कि इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे अजीज अहमद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब लोग साथ में अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے یا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی ڈول والا نور کا، اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا، اے رضا اچھے رضا سچے رضا میٹھے رضا، اے رضا مرشد رضا پیارے رضا احمد رضا، اے رضا میٹھے رضا احمد رضا میرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اعوذ باللہ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی پیارے صحابی یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض اعمال کے بعد دنیا میں سب سے اچھا عمل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے سبحان اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے دور حکومت میں یہ حکم جاری کیا کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف منہ کھڑا کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 100 بار درود پاک پڑھا جائے سبحان اللہ تو یہ درود پاک وہ منصب ہے جس کو آج تک امت مسلمہ سنبھالی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ورفعنا لک اللہ کے نے ارشاد فرمایا تھا ورفعنا لک ذکرک اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا ہم اللہ کے نبی کا ذکر بلند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ذرا ذوق اور شوق سے بیٹھیے آج 5 جنوری ہے آپ کو سب کو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازیں بلند نہیں کیا کرو فوق صوت النبی اللہ کے نبی کی آواز سے فوق صوت لا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض اس طرح نہیں کہ جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے مومنو اللہ کے نبی کی آواز سے بھی زیادہ بلند آواز نہیں بولا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح سے بات نہیں کرنی ہے شائستگی سے نرم لہجے سے بات کیا کرو کیوں کیونکہ یہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے یوں کیا تو کیوں اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تعظیم نبی جو ہوتی ہے نا تعظیم نبی اللہ کے نبی کی عزت کرنا جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ کنوے کیا آپ دیکھو کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فسجدوا انہیں سجدہ کرو الا ابلیس نے نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کے کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا نا عبادت تو نہیں تھی نا تو اللہ نے کیا کہا کہ ابلیس تو دفع ہو جا تو میرے نبی کی تعظیم نہیں کی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا پھر ایک بار کیا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کہتے ہیں کہ معاذ اور رون و معاذ جو تھے جنہوں نے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو سنا ہے نا جو ننھے بچے تھے کیا کہتے تھے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ انہوں نے کیوں قتل کیا ان سے جب کسی نے پوچھا نا میدان بدر میں کہ یار تمہاری تو اتنی عمر چھوٹی ہے تم پوچھ رہے ہو کہ ابو جہل کدھر ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا یا خود مار جائیں گے یا اسے مار دیں گے ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ گالیوں کی سزا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے آتے ہوئے دلوائی تو اسی سنت کو تازہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کے واقعات پیش آئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے واقعات پیش آئے اس اہمیت کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ جہاں پہ بحرین واقع ہے نا آج کل اس طرف سعودی اسٹیٹس میں ہے یہ تو وہاں پہ بچے ہاکی کھیل رہے تھے تو پادری عیسائیوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا تو کو نا ایک جب وہ کھیل رہا تھا تو وہ بال گیا اور پادری کو لگ گیا اور پادری تھوڑا زخمی ہو گیا اس کو زخم آ گیا تھوڑا تو کیا ہوا کہ انہوں نے نا اس کو بال رکھ لیا اپنے پاس وہ کہتے ہیں بال نہیں دیں گے تو بچوں نے نا جیسے بچے ضد کرتے ہیں کہ بال دے دیں
انہیں 2-3 بار کہا کہ بال دے دو دے دو، انہوں نے نہیں دیا. تو ایٹ دی اینڈ نا انہوں نے یہ کہا کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں بال دے دو. بچوں کا ایمان تھا نا کہ ہر چیز مل جاتی ہے اللہ کے نبی کے صدقے میں. وہ آگے سے پادری تھا، مسلمان ہوتا تو دے دیتا. تو اس نے کیا کیا، اس نے نا اللہ کے نبی کے نام کی گستاخی کی. تو بچوں نے کیا کیا، بچوں نے کہا اب ہمیں بال کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جو ہے نا تو ہمارا بال ہے. انہوں نے اس ہاتھوں سے اس پادری کو مار دیا، مار کے نا چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے اس پادری کو مار دیا. تو یہ بات پہنچی جب، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت عمر فاروق کا یہ قول تھا کہ نیل کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب دہ بھی عمر ہوگا. تو عیسائی بھی پتا تھا کہ عمر بہت بڑے عادل ہیں، پہنچ گیا ان کی عدالت میں. ان کو جا کے کہا کہ عمر تم تو کہتے ہو کہ نیل کے کنارے کتا مر جائے تو اس کا ذمہ وار میں ہوں، ادھر انہوں نے پادری مار دیا ہمارا. تو حضرت عمر فاروق نے بچوں کو طلب کر لیا. بچوں سے جب پوچھا گیا کہ تم نے انہیں کیوں مارا ہے، انہوں نے جب واقعہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ جتنا ایران کی فتح پہ اتنے خوش نہیں تھے جتنے ان بچوں کے اس کارنامے کے اوپر خوش تھے. یہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی خاطر اس پادری کو قتل کر دیا. اس طرح کا ایک واقعہ پاکستان بڑھنے سے پہلے غازی علم الدین شہید نے کیا. اس نے ایک ہندو راجپال نام کا لاہور کی طرف کا تھا، اس نے گستاخی کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تو اس کو قتل کر دیا. پھر بعد کو آپ کو پھانسی دے دی گئی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے. پھر اس کے بعد عامر چیمہ شہید یہ پاکستان کا ہے، انہوں نے ناروے میں اس کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد یہ پچھلے 2 سال پہلے آج سے پاکستان میں ایک اور واقعہ پیش آیا. پاکستان کے گورنر جو صاحب پاکستانی جانتے ہی ہوں گے، سلمان تاثیر نے، ملعون نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو تعظیم کا قانون ہے نا پاکستان میں، اس کو کالا قانون کا، تو اس کالے قانون کہنے والے کو منع کیا گیا. اس نے توبہ نہیں کی. ایٹ دی اینڈ جب گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی تھی، جناب عزت مآب جناب ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے اس کو جنم واصل کر دیا اپنی جان پہ کھیل کے. اللہ تعالیٰ ان کو جلدی رہائی عطا فرمائے. یہ ان کے اس کارنامے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا، کیونکہ کل 2 برس ہو گئے تھے ان کو گرفتار ہوئے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ سے آج دعا میں بھی التماس ہے کہ ان کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے. اور آج رات سے حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً 88 جو ہوتا ہے وہ عرس مبارک شروع ہو رہا ہے. آپ کی اسلام کے لیے خدمات آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے جو لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج 100 سال ہو گئے پھر بھی پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اعمال جب آپ کا دیکھا جائے، آپ کی ہسٹری پڑھی جائے، آپ نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، صرف 1 ماہ میں. آپ کو لوگ نا حافظ صاحب کہتے تھے، تو آپ حافظ تھے نہیں، تو آپ نے نا رمضان شریف میں پھر روزانہ 1 پارہ یاد کر کے پڑھنا سنا دیا، اور آپ نے اللہ کے فضل سے پورے 1 مہینے میں قرآن پاک پورا اچھی طرح یاد کر لیا. ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن پر آپ نے اتر کر نا نماز پڑھنی تھی، تو آپ نے نیچے اترے اور آپ نے نماز شروع کر دی. تو ٹرین جو تھی نا وہ چلتی نہیں تھی، تو سارا عملہ آ گیا. وہ کہتے ہیں جی انجن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے جی کہ نا اس کو کیوں نہیں چل رہی ہے. تو انہوں نے کہنے والوں نے کہا وہ دیکھو جی کوئی اللہ کا بندہ نیک جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے اس لیے شاید نہیں چل رہی. تو یوں ہی ہوا جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جناب سلام پھیرا اور گاڑی میں سوار ہوئے تو گاڑی چل پڑی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جو ہے نا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کے اوپر آپ نے علم کی شمع جو روشن کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بحال کیا. یہ آج نعت خوانی جو زندہ ہے نا، میرا خیال ہے انگریز کے دور کے بعد پاکستان انڈیا میں صرف امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے زندہ ہے. وہ آپ نے کیا کہا، آپ نے اپنی زندگی کا آخری شعر یہ لکھا تھا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان پر. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی ذوق عطا فرمائے عشق مصطفیٰ کا نعت خوانی کا. اور ممتاز قادری صاحب کی طرف ایک شعر کروں گا ڈیڈیکیٹ ان کو کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے انعام پر وارا کروں میں، تیرے انعام پر وارا کروں میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اقبال بھائی کو دعوت دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
خدا کو جان کی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، کہ آقا کا آقا 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 نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، اصغر 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 کے اس تبسم معصوم پر نثار، اصغر کے اس تبسم معصوم پر نثار، جس نے یزیدیوں کی، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، سمجھو کہ اس نے خلد کی، سمجھو کہ اس نے خلد کی راحت خرید لی، سمجھو کہ اس نے خلد کی راحت خرید لی، ہر عاشق رسول نے کہ سو بار سو بار سو بار سو بار سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام، سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام، جس سے جبید بی بی نے
جس سے جبید حبیب نے جنت خرید لی، جس سے جبید حبیب نے جنت خرید لی، دے کر خدا کی جان کی، کہ مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، میں نے نبی کی نعت سے، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، کہ معراج مصطفیٰ پہ قربان جائیے، کہ معراج مصطفیٰ پہ قربان جائیے، جس نے زمین کے واسطے، جس نے زمین کے واسطے عظمت خرید لی، جس نے زمین کے واسطے عظمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، اللہ 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 اللہ، اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد، اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد، بازار مصطفیٰ سے، بازار مصطفیٰ سے جنت خرید لی، بازار مصطفیٰ سے امت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی۔ دعا سے پہلے تھوڑا ذکر ہوگا، درود شریف جو ہم نے شروع کیا تھا وہ آج نہیں پڑھیں گے، تو ٹائم کم ہے، یا سلام پڑھنا ہے، سب کو پتہ ہے نا کہ ایک بھائی بیمار ہے، اس کے لیے تھوڑا